بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور اس کو آپ ضرور سنیے گا، آخر تک سنیے گا۔ آج اس میں صرف تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئیں ان کے نام بتائے جائیں گے۔ یہ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے بہت اہم ثابت ہوگی، کیونکہ تاریخ کی کتابوں پہ یا تنقید اور تحقیق کی کتابوں پر سوالات آتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں عام طور پہ نام ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ اس کو تھوڑا سا یاد رکھنا مسئلہ ہے، اس لیے میں ساتھ تھوڑا تھوڑا بتاتا چلوں گا اور آپ اس کو کتابوں کے نام نوٹ کر لیجئے گا اور پھر ان کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا، اس کا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو اردو ادب کی تاریخ کا آغاز یا اس کے ابتدائی نقوش ہمیں تذکروں میں ملتے ہیں۔ جیسے تذکرہ میر تقی میر نے بھی تذکرہ لکھا، اس نے اپنے معاصر شعراء کے کچھ نہ کچھ حالات لکھے، اور تاریخ نویسوں نے ان تذکروں کو بنیادی ماخذ کے طور پر استعمال کیا اور وہاں سے بہت ساری معلومات لیں۔ تو ناظرین، تاریخ کی کتابوں، باقاعدہ کتابوں کا اگر ہم تذکرہ کریں تو تاریخ پر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی آب حیات ہے۔ آب حیات کو تذکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے دراصل دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تذکرہ ہے، یعنی شعراء کے حالات پر مبنی ہے، اور اس کا پہلا حصہ زبان و ادب کی تاریخ پر مبنی ہے۔ زبان کے اوریجن کے متعلق، اس کے آغاز اور ارتقاء کے متعلق محمد حسین آزاد نے اپنا مخصوص انداز میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد ناظرین، دوسری کتاب گل رعنا ہے، جو حکیم عبدالحی نے اس کو لکھا، اور تیسری کتاب شیر الہند عبدالسلام ندوی کی، یہ بھی تاریخ کی کتابیں ہیں اور ابتدائی دور کی کتابیں ہیں۔ محمد یحییٰ طنہا کی کتاب سیر المصنفین، ایک بات میں عرض کروں کہ اس کو سیر المصنفین نہیں پڑھنا، یہ لفظ سیر ہے جو کہ سیرت کی جمع ہے۔ شمس اللہ قادری کی کتاب اردو قدیم، رام بابو سکسینہ کی کتاب اردو ادب کی تاریخ، یہ دراصل انگریزی زبان میں لکھی گئی، اس کا نام تھا ہسٹری آف اردو لٹریچر، اور مرزا محمد عسکری نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، اور مرزا محمد عسکری نے ہی اس کا نام رکھا اردو ادب کی تاریخ۔ احسن مارہروی کی کتاب تاریخ نثر اردو، جس کا دوسرا نام نمونہ منصورات ہے، منصورات سے کے ساتھ، یعنی نثر سے یہ لفظ ہے۔ پھر گراہم بیلی کی کتاب اردو ادب کی تاریخ، یہ بھی انگریزی زبان میں ہے اور ترجمہ ہو چکی ہے۔ پھر ادارہ ادبیات اردو کی کتاب اردو ادب کی تاریخ، یہ ادارہ ادبیات اردو نے مختلف لوگوں سے مضامین لکھوا کے اس کتاب کو مرتب کیا۔ حامد حسن قادری کی کتاب داستان تاریخ اردو، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے۔ پھر مخمور اکبر آبادی کی کتاب صحیفہ تاریخ اردو، اور اس کے بعد محمد یحییٰ طنہا کی کتاب، جن کی پہلے بھی کتاب کا ذکر ہوا، سیر المصنفین، اور ان کی کتاب ہے مرآت الشعراء، اور عبدالقادر سروری کی کتاب اردو کی ادبی تاریخ، عبدالقیوم نے کتاب مرتب کی تاریخ ادب اردو کے نام سے، اور علی گڑھ تاریخ ادب اردو، یہ دو کتابیں ہیں ان کی، عبدالقیوم صاحب کی۔ احتشام حسین کی کتاب اردو کی کہانی، اور ان کی دوسری کتاب اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، جس کو بعد ازاں سبط محمد نقوی نے اس کو مرتب کیا۔ اور پھر پنجاب یونیورسٹی کی مرتب کردہ کتاب تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، یہ کتاب دراصل اردو ادب، یعنی پاکستان اور ہندوستان کا اردو ادب، فارسی ادب، پنجابی ادب
عربی ادب اور دیگر زبانوں میں تخلیق ہونے والے ادب کی داستان ہے اور کئی ایک جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی اردو پر 6 جلدیں ہیں جن کو پنجاب یونیورسٹی نے دوبارہ شائع کیا اور ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے اس کو دوبارہ مرتب کیا، اور پھر انہوں نے ان 6 جلدوں کے ملخص کے طور پہ ایک کتاب شائع کی جو کہ نہایت اہم کتاب ہے اور خاص طور پہ تیاری کے حوالے سے بھی اچھی کتاب ہے۔ این میری شمل کی کتاب کلاسیکی اردو ادب، یہ بھی انگریزی زبان میں لکھی گئی۔ ملک حسن اختر کی کتاب تاریخ ادب اردو، محمد انصار اللہ کی کتاب تاریخ اقلیم ادب، محمد صادق کی کتاب اردو ادب کی تاریخ، یہ بھی انگریزی زبان میں ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین اور محمد عقیل رضوی کی کتاب مختصر تاریخ ادب اردو، ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو، یہ 4 جلدوں میں ہے اور مجلس ترقی ادب لاہور نے اس کو شائع کیا ہے۔ اور ابو سعید نور الدین کی کتاب تاریخ ادبیات اردو، ابو اللیث صدیقی کی کتاب تاریخ زبان و ادب اردو، اور ڈاکٹر انور سدید کی کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ، اور علی جواد زیدی کی کتاب اردو ادب کی تاریخ، یہ بھی انگریزی زبان میں ہے۔ سیدہ جعفر اور گیان چند نے مل کر تاریخ ادب اردو 1700 تک ایک کتاب شائع کی، اور آغا محمد باقر کی کتاب تاریخ نظم و نثر اردو، تاریخ نظم و نثر اردو آغا محمد باقر۔ محمد جمیل احمد بریلوی کی کتاب اردو شاعری کی مختصر تاریخ، صغیر احمد جان کی کتاب تنویر ادب، نعیم قریشی کی کتاب اردو ادب کی تاریخ، محمد چراغ علی حقیر کی کتاب اردو کی ادبی تاریخ کا خلاصہ بطرز سوال و جواب، یعنی سوال و جواب کی طرح سے معروضی انداز میں یہ لکھی گئی۔ علامہ درد نکودری کی کتاب تاریخ ادب اردو، شرافت حسین مرزا کی کتاب جائزہ تاریخ اردو، نذیر احمد اور ڈاکٹر عباد اللہ کی کتاب تاریخ ادب اردو، ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی کی کتاب تعارف تاریخ اردو، اور عظیم الحق جنیدی کی کتاب اردو ادب کی تاریخ، ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، امیر حسن نورانی اور عظیم الحق جنیدی دونوں نے مل کر کتاب مرتب کی جدید تاریخ ادب اردو، سید ابو العاصم رضوی اردو ادب کی تاریخ حصہ اول، یعنی یہ صرف شاعری پر مشتمل ہے، میتھیوز شیکل اور شاہ رخ حسین کی کتاب اردو لٹریچر انگریزی زبان میں ہے، رالف رسل کی کتاب اردو ادب کا تعارف ایک منتخب تاریخ، یہ بھی انگریزی زبان میں ہے، اور ڈاکٹر نور الحسن نقوی کی کتاب تاریخ ادب اردو۔ ناظرین، ان کتابوں کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور اس کو پڑھیے، ان کو یاد کیجئے۔ ان میں سے کچھ بلکہ کچھ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 کتابیں جو ہیں وہ آپ کو پیپر میں آ جائیں۔ دوسرا ناظرین، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ پیپر کی تیاری کیسے کی جائے، ایم سی کیوز کو یاد کیسے کیا جائے۔ یہ ایک بہت مسئلہ ہے جو اکثر طلبہ پوچھتے ہیں، ہم اگلی ویڈیو اس پہ بنائیں گے۔ السلام علیکم۔